بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو ناظرین، جمعہ مبارک کے دن کے حوالے سے، اور یہ جو جمعہ مبارک آنے والا ہے یہ ربیع الاول کا آخری جمعہ ہوگا، اور جمعہ کے حوالے سے جو وظائف آج میں آپ لوگوں کے لے کے آیا ہوں وہ بہت مفید ہے۔ جمعہ کے دن کی نسبت یہ وظیفہ ہر جمعہ کے دن آپ کر سکتے ہو۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی مفید ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو وہ پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، اور ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ مزید اس طرح کی وظائف کی ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ ملتی رہیں گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر میں آپ لوگوں کو جو بتانے والا ہوں وظائف، اس کے اندر آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور اس کا وظائف کا جو ٹائم ہے، ڈیوریشن ہے، کتنا ہے، کس وقت وہ کر سکتے ہیں اور کس دن وہ کرنا مفید ہے، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ نے ضروری اس کو یاد رکھنی ہے، اور کن چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، یہ ساری اس ویڈیو کے اندر آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی۔ تو اس حوالے سے اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کامنٹ کے اندر آپ ہمیں ضرور ہماری حوصلہ افزائی کیجئے گا، کیونکہ اس سے ہم مزید آپ کے لیے ویڈیو بنا کے لاتے رہتے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ ساتھ آپ جمعہ کے دن ہر جمعہ پہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ہر منتھ کے اندر 4 سے 5 جمعہ ضرور ہوتے ہیں، اور یہ جمعہ مبارک غریبوں کیا ہر مسلمان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، اور اس جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے، کیونکہ اس دن اللہ پاک کی رحمت سب دنوں کی نسبت سب سے زیادہ رحمت کی برسات اس دن ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس دن اللہ پاک ایک پورے جمعہ کے دن میں سے ایک گھڑی ایسی ہے جس کے اندر اللہ پاک ہر اس بندے کی دعا قابل قبول کرتا ہے جو وہ اپنے لیے وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو جمعہ کے دن، پورے جمعہ کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہے جس کے اندر آپ دعا کر کے اپنی وہ گھڑی، اپنی وہ حاجت، اپنی وہ دعا، اپنی وہ آرزو ضرور قبول کروا سکتے ہیں۔ لیکن وہ گھڑی کون سی ہے وہ پورے دن کے اندر آپ لوگوں کو تلاش کرنی پڑے گی۔ تو اس بابرکت دن کے صدقے اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک اپنے احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے، گناہوں سے ہمیں بچائے، اور شیطان کی شر سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان پہ قوی مضبوط یقین اور ایمان کے ساتھ زندگی اور ایمان کے ساتھ ہی موت نصیب فرمائے۔ تو آج کل کے اس دور کے اندر جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، ہر بندہ صبح سے شام تک صرف اور صرف ایک ہی چیز کی تنگ و دو کر رہا ہوتا ہے، وہ ہے رزق۔ شام کی 2 روٹیاں ہر انسان اپنے لیے کھانے اور اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور روٹی کا بندوبست کرنے کے لیے صبح سے شام تک بھاگ رہا ہے۔ اس زندگی کے پیچھے، اس زندگی کے اندر اکٹھی کرنے والی دولت کے پیچھے بھاگی جا رہا ہے، لیکن رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ ہی اس پیسے کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، پیسے کے ہی لحاظ سے ہر وہ جائز ضروریات اور ناجائز ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ ضروریات صرف پیسہ پورا کر سکتا ہے، لیکن رزق اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے۔ جو صبح سے خالی پیٹ اڑنے والا پرندہ شام کو واپس آتا ہے اپنے ہی درخت کے، اپنے ہی گھونسلے کے اوپر، تو پیٹ بھر کے آتا ہے، اور صبح پھر سے وہ اٹھ جاتا ہے، اڑ کے جاتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے، شام کو پھر اپنا پیٹ بھر کے آتا ہے۔ تو اس کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ کیا اس نے کوئی جمع پونجی کی ہے؟ نہیں کی نا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ پرندوں کی طرح زندگی بسر کریں، اور اسی لحاظ سے ہمارا یقین باقی جتنی بھی مخلوقات اللہ پاک نے پیدا کی ہیں ان سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج کل کے دور میں ہر بندہ رزق کے حوالے سے بہت ہی پریشان حال ہے، اور یہ جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ رزق کے حوالے سے، رزق کے حوالے کے ساتھ ساتھ باقی جتنی بھی آپ کی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، پیسہ ہے، خوراک ہے،
دانہ ہے، اس کے بعد مقروض ہیں، قرض دار ہیں، اس کے بعد کاروبار ہے، اولاد ہے، ہر وہ چیز جو جائز آپ اللہ سے طلب کریں گے آپ کی قبول ہوگی، بشرطے کہ جن چیزوں کا اللہ پاک نے روکا ہے اس سے رکیں۔ ویسے وظائف بہت سارے ہیں جمعہ کے دن کے، ذکر و اذکار بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ وظیفہ آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کروائے گا۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ میں جو گناہ آپ کے ایک ہفتے کے اندر ہوئے ہیں، نظر کا گناہ ہے، ہاتھوں کا ہے، کانوں کا ہے، پاؤں کا ہے، جسم کا ہر وہ حصہ جو گناہ میں ملوث ہے، سر کے بال سے لے کے پیروں کے ناخنوں تک، آپ کا جو ذرہ ہے جسم کا گناہوں میں مبتلا ہوگا اس کو گناہ سے پاک کر دیا جائے گا، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ اس عمل کے اوپر آپ نے یقین رکھنا ہے اور عمل آپ نے احتیاط سے وہ کرنا ہے۔ لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ جب گناہوں سے پاکی مل جاتی ہے تو آپ آگے والی چیز کے اوپر قدم بڑھاتے ہیں، وہ آپ کی حاجت ہوتی ہے۔ انسان پہلے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اللہ سے، تب اس سے جب مانگتا ہے تو ایک اچھے منہ سے ہی مانگے گا، کیونکہ پیچھے گناہ تو سارے مٹ چکے ہوں گے۔ وہ غفور الرحیم ہے، آپ کی دعا سے آپ جو اس سے مانگتے ہیں وہ ضرور قبول کرتا ہے، آپ کو معاف بھی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی چیز ملے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ پانی پی رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، اٹھے ہوئے ہیں، جس حالت میں ہیں شکر الہی کیا کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہیں پیا آپ نے، تب بھی شکر ادا کریں۔ جتنا شکر ادا کریں گے اللہ اتنا ہی زیادہ عطا کرے گا۔ شکر کرنے والوں کو اللہ پاک مزید عطا کرتا ہے۔ اور اللہ پاک کا ذکر ہمیشہ اپنی زبان اور اپنے دل کے اندر جاری و ساری رکھیں۔ ذکر جیسا بھی ہو، جاری ہو یا آپ مخفی ذکر کر رہے ہیں، لیکن ذکر آپ کا دل اور زبان کرتی رہے، کیونکہ یاد الہی کے اندر ہی جب آپ اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے تو اللہ پاک اپنے بندے کو کبھی بھولتا ہی نہیں ہے، نہ ہی بھولے گا۔ جیسے قرآن پاک میں ایک آیات کا ترجمہ ہے کہ اپنے دلوں کو اللہ پاک کے ذکر سے، یا اپنے دلوں کو میرے ذکر سے مشغول رکھو، تو ہمیں اپنے دل و اپنے زبان کو ہمیشہ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رکھنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف۔ جمعہ کے دن کسی بھی وقت، خاص کر اگر جمعہ کی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، یا صبح نماز کے بعد بھی یہ کریں تب بھی بہتر ہے، ورنہ جمعہ صبح سے لے کے شام تک، جب تک کہ جمعہ کے دن کا وقت کا تعین ہے وہاں تک آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ میں یہ ایک تسبیح جو آپ نے کرنی ہے، اس کا اثر آپ کو بہت جلد مل جائے گا، لیکن ایک دفعہ آپ کر کے دیکھیں اور یقین رکھیں انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا، ضرور اجر ملے گا۔ آپ نے باوضو ہو جانا ہے جمعہ کے دن، اور آپ نے 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ بہتر ہے درود تنجینہ پڑھ لیں، اگر درود تنجینہ آپ کو یاد نہیں تو درود ابراہیمی آپ پڑھ سکتے ہیں 11 مرتبہ اول و آخر۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید اٹھا لینا ہے اور اس میں سے ایک سورہ پڑھنی ہے۔ قرآن مجید تمام الہامی کتابوں میں افضل کتاب ہے، اور وہی کتاب ہے جو کہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور اس کے اندر سارا روحانی علاج موجود ہے۔ ہماری آگے آنے والی اور پچھلی گزر جانے والی زندگی کے بارے میں تمام چیزیں اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، نہ ہی ہم پڑھتے ہیں۔ سال میں 1 یا 2 دفعہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، خاص کر درمیان رمضان کے مہینے کے اندر صرف ہم اس کی منزل کر لیتے ہیں، وہ بھی صرف عربک کے اندر۔ عربی ہم نے پڑھ لی، قرآن کے اندر کیا چیز ہے، کیا ہمیں کہہ رہا ہے، کیا ہمیں پیغام دے رہا ہے، اللہ پاک کا پیغام اس کے اندر کیا چیز ہمیں بتلا رہا ہے، لیکن اس سے ہم ناواقف ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے قرآن پاک اٹھا لینا ہے، اور قرآن پاک آپ نے 15ویں سپارے میں سورہ کہف، ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان اس کے اندر اس سورہ سے واقف ہے۔ سورہ کہف جو 15ویں پارے سے لے کر 16ویں پارے کے اندر ختم ہو رہی ہے، آپ نے وہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ سورہ کہف آپ نے پڑھنی ہے، اس سے پہلے 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ جب سورۃ کہف آپ کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے اپنے گناہوں سے پہلے معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے رزق کی، اپنی حاجت کی، اپنی اولاد کی، اپنے قرض کی،
جس حوالے سے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو آپ کا ڈیوریشن ہوگا 6 سے 7 دن کا، اس کے اندر اندر آپ کا تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، جو بھی ہیں جس قسم کی بھی ہیں وہ آپ کی ضرور حل ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ ہر ایک انسان اگر آزما کے دیکھے تو اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے خود اس کو عمل کیا ہوا ہے، اس کا فائدہ میں آپ لوگوں کو کس زبان سے یا کس الفاظ کے اندر بیان کروں کہ کس لمحے کس وجہ سے مجھے اس سے فائدہ حاصل ہوا ہے۔ تو آپ اس کو کر کے دیکھیں، بس یقین رکھیں انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ بہت ہی چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ ہے، لیکن اس کے اندر آپ جمعہ کا پورا دن ضائع مت کیجیے گا، باقی ذکر و اذکار کرتے رہیے گا۔ استغفار کی تسبیح آپ اگر پورے جمعہ کے دن کے اندر جب بھی آپ کو خیال آیا آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ جب بھی وہ قبولیت کا لمحہ آئے گا جمعہ کے دن تو آپ کی بخشش ضرور ہوگی۔ درود شریف کا عمل ہر وقت اپنے زبان پہ جاری رکھیں، لیکن جو مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے، ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، تو اس منتھ کے اندر آپ نے درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کرنا ہے، اور ہر وقت ہی کرنا ہے۔ درود و سلام سے اپنے زبان کو جاری و ساری رکھیں تو انشاءاللہ یہ وہ عبادت ہے جو کہ ہمیشہ قابل قبول ہوتی ہے۔ تو اگلی ویڈیو کے اندر اور اگلے وظائف کے اندر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔